حضور کی حیثیت داعی کی بھی ہے، نبی اور رسول کی بھی ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی قرآن و سنت کی موجودگی میں نہ مشاورت کی اجازت ہے نہ ضرورت ہے، اس پہ تو کلیئر ہے یہ بات، جب قرآن اور سنت کسی حکم کے بارے میں لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ لیکن صحابہ کرام مشاورت کے حوالے سے ہم تاریخی حقائق دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ بناتا تو ابن عبد کو بناتا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند دلمی کی ایک روایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، پھر بھی میں نے مشورہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا ایک احسان بھی ہے، اور دوسرا یہ نفی ہے اس چیز کی کہ آپ انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ عقل کل کوئی بھی نہیں ہے، میں اور نبی اور رسول وہ تو ایکسیپشن ہے، یعنی تم نے اگر اسٹیٹ افیئرس چلانے ہیں تو کولیکٹیو وزڈم سے، باہمی مشاورت سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ہمارے معاشرے میں اور ملک میں کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے بنیادی طور پہ ان اسالیب کا ذکر کر دیا ہے کہ اس کی امپورٹنس کنسلٹیشن شورا قرآن مجید اور سنت نبوی میں، اور تھرو آؤٹ ہمیں جو ہے وہ خاص طور پہ خلافت راشدہ کے دور کے اندر جو ہے اس کی بڑی عظیم مثالیں ہمیں نظر آتی چلی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں نا، یونانی تہذیب سے آگے آن ورڈ اگر بڑھتے چلے جائیں، اس وقت کی جو سوسائٹی تھی اور اس میں یہ جو اس کو امپورٹنس دینا، کنسلٹیشن، بادشاہتیں تھیں، کنگڈمز تھیں، رومنز بھی اور سارے کے سارے، یہاں تک کہ گریک ہسٹری کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ والد جو ہے وہ اتنا اتھارٹیرین ہوتا تھا اپنی اولاد پہ، پیٹر فیملیا، کہ اس کا حکم ہی جو ان کے لیے جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اس کی اولاد اگر اس کی بات کو نہ مانے، اور اس کو اتنی اتھارٹیز دی جاتی تھی کہ بغیر پوچھے ہوئے اپنی اولاد کو بھی وہ قتل کرنا چاہتا تھا تو اولاد اس سے پوچھ نہیں سکتی تھی کہ کیوں مجھے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ یہ صرف عربوں کے بارے میں نہیں، گریک ہسٹری بھی اسی طرح کی ہمیں جو بتاتی ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اسوہ حسنہ ہے آپ کی ذات مبارکہ، تو وہ تو قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے تمام معاملات کے اندر جتنی کنسلٹیشن کا پروسیس کیا، جیت صحابہ کرام سے مشاورت، مہاجرین سے مشاورت، اور بر موقع جس موقع پہ جس سے مشاورت کی ضرورت ہے اس کو انگیج کرنا، یہ اس لیے عطا فرمایا چونکہ وہ اسوہ حسنہ تھے، تو ان کی زندگی کے اندر سے جو قیامت تک کے آنے والی جو ان کی امت ہے، جو فالورز ہیں، یا انسانیت ہے، کہ اس کے اندر اس کو کس قدر رہنمائی ملے گی، کہ ایک طرف وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں، اس کی وحی کی روشنی میں ہی ہدایت کا جو منبع اور سرچشمہ ہے، جس کے اوپر کوئی کوسچن نہیں ہے، ایبسولوٹ ان چیلنجیبل اتھارٹی ہے قرآن کی، اس کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ ماڈل دکھایا، اپنے صحابہ کی تربیت اس ماڈل کے اوپر کی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ اس تربیت کا نتیجہ کہ وہ کیوں ضرورت تھی، اور آج ہم اپنی سوسائٹی کے ساتھ جب اس کو لنک کرتے ہیں کہ آج اس سوسائٹی کے اندر عمر فاروق جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، آپ یہ بتائیں کہ نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے یا مشاورت میں شامل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ کا انٹریکشن کلاس روم میں، کانفرنسز میں بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ یوتھ کا جو تحقیق کی طرف رجحان ہے وہ کس حد تک ہے؟ اسٹیٹ لیول پہ انیشیٹو پہ تو بات ہو گئی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یونیورسٹیز کے جو نوجوان ہیں ان کو مشاورت میں شامل کر کے پاکستان کی آئیڈیالوجی سے، اسلام سے ریکنیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک تو پہلی بات تو جس رپورٹ کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا ہے، یہ واقعی بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہماری یوتھ اوور آل ڈائریکشن لیس ہے، یعنی کہ اس کو پراپر وہ گائیڈنس جو ڈیفرنٹ لیول سے، گورنمنٹ لیول ہو، اسٹیٹ ہو یا ادارے ہیں، وہ پراپر اس کو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ۔ اب چائنا کی اگزامپل لے لیں ڈاکٹر صاحب، وہاں پہ بھی جی سارا سوشل میڈیا ساری چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے اتنی اسٹرکٹ پالیسی رکھی ہوئی ہے اس کے یوز کے اوپر کہ کیا چیز وہ یوز کر سکتے ہیں کیا نہیں، وہاں پہ فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن کی، وہ اپنی قوم کی نیشن بلڈنگ کو زیادہ ان کو اس چیز کی فکر ہے۔ سپریم ہوتا جی ہے۔ ہاں، تو وہ چیز جو کنٹینٹ یہاں پہ آ رہا ہے ان اوتھینٹک آ رہا ہے، اور ساری چیزیں اس طرح سے، اور ہر وہ چیز جو اسکرین پہ نظر آتی ہے اس کو دیکھنے والا، پڑھنے والا وہ سچ سمجھنا شروع ہو جائے، اور وہ اصل میں اس کا وہ کانٹینٹ کی اس کی ریالٹی کچھ بھی نہ ہو، تو یہاں سے مس گائیڈنس جنریٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہ کوسچنز کہ یوتھ ہماری، میرا خیال ہے کہ یہ ایسا وقت ہے، اتنا نازک ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں ہماری جو اسٹرینتھ ہے ہمارے ملک پاکستان کی وہ یوتھ ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ جو ممالک میں جس کے پاس سب سے زیادہ یہ ہیومن ریسورس یوتھ کی شکل میں ہے وہ پاکستان ان میں سے سر فہرست ہے۔
اب اس نوجوان نسل کو کس طرح سے گائیڈ کیا جا رہا ہے، کیسے کرنا چاہیے، ایک سنجیدہ طریقے سے مختلف ادارے اپنے اپنے اس فورم کے اوپر آ کر ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کر کے اور اس کا ایک ایسا میکنزم ہو کہ جس کے اندر ان کی شمولیت کو بھی یقینی بنایا جائے اور ان کو جو مواقع میسر ہوں ان کے ان پٹ کے، تو اس کو پریکٹیکلی اس کی ویٹیج بھی جب نظر آئے گی تو یوتھ کا ٹرسٹ جو ہے وہ پھر اداروں کے اوپر بھی بڑھے گا۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے، ہمارے ہاں ایک یہ ٹرینڈ ہے، جہاں کہیں بھی کوئی مشاورت ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یار میری اس اوپینین کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، ایک بس کنسلٹیشن ہے، ایک فارمیلٹی ہے، اس سے ہم گزر جائیں گے، لیکن آیا کہ وہ سجیشن باکس کے اندر جو پڑی ہوئی ہماری سجیشنز ہیں، ای میل کے تھرو گئی ہوئی جو چیزیں ہیں، تو اوورآل ان کا کتنا امپیکٹ ہوگا، شاید کچھ پرسنٹیج ہو جس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہو، لیکن اوورآل ان چیزوں کو جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے، جس سے ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کنسلٹیٹیو پروسیس کے اوپر۔ تو اس کو بحال کرنے کے لیے ان کی ایک ایکٹیو انگیجمنٹ بڑی شدید ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے مختلف اداروں میں اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں، ایجوکیشن کو بھی، مدارس کو بھی، سب کو بھی، کہ لیک آف کنسلٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کی ججمنٹ میں کوئی ہو سکتا ہے غلطی، یا میننگ فل کنسلٹیشن۔ آپ بتائیں، آپ بھی کلاس میں دائر ہیں، تو یہ انٹریکٹیو میتھڈولوجی جو ہے، ٹیچنگ میتھڈولوجی، اب ایک بندہ جو ہے ایک طرف ریسرچ میں بھی، تحقیق میں بھی مصروف ہے، دوسری طرف وہ کلاس، تو پریپریشن اور پھر اسٹوڈنٹ کو انوالو کرنا تھرو پروجیکٹ، اسائنمنٹس، تھرو کویشچنیئر اور مختلف میتھڈز ہیں۔ تو اگر آ کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ قصے کہانیاں ہی سنائیں گے 1.5 گھنٹہ، تو یعنی کلاس روم میں اگر ایک استاد مشیر مشاورت نہیں کرتا، یہ اس کی مجلس شورا ہے کلاس روم، تو آپ بتائیں کلاس روم مجلس شورا کی حیثیت کیسے اختیار کر سکتی ہے؟ کوئی ہے ماڈل پاکستان میں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں تو کل انہوں بچوں نے مجلس شورا کا رکن بھی بننا ہے، بیان فرمائی ہے، میں تو شوق ہو گیا ہوں کہ آیا کہ یونیورسٹی لیول پہ ایسے بھی اساتذہ موجود ہیں جو یہ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں اور اتنے اتھارٹیرین ہیں کہ ان کے اندر کوئی جس کی طرف اشارہ فرمایا انہوں نے، یہ بالکل درست ہے بات درست کہ ہے، واقعی بالکل کہ ایسے ہی علم کے ساتھ استاذ کا تو بریڈ اینڈ بٹر بھی وہی ہے، اور ادروائز بھی ایک اس کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ ایک نیشن بلڈر ہے، وہ ایک ایسی نسل کی آبیاری کر رہا ہے کہ جس کے اس کی گفتگو سے، اس کے جو آئیڈیاز ہیں اس سے وہ امپریس ہو کے تو انہوں نے اپنی لائف کو جو اس طرح سے مینج کرنا ہے۔ کلاس کے اندر ڈاکٹر صاحب اگر آج کے دور کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی اس ماڈل کو فالو کرتا ہے کہ ون وے ٹریفک ہو اور جا کر ڈیلیور کر کے آ جائے، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جو ایک چھوٹے سے 1 سال کے بچے کے پیٹ کے اندر آپ ایک گوشت کی اتنی بڑی بوٹی ڈال دیں اور وہ الٹی کر کے وہ باہر نکالے گے، وہ کبھی بھی آبزرو نہیں ہو سکتی۔ یہ جو 2 وے جو ٹریفک ہے، آج کا نوجوان، ایون جب ہم کلاسز میں جاتے ہیں تو اس چیز کو ہم ایزیوم کر کے جاتے ہیں کہ آج کا نوجوان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ، وہ پاسبل ہے کہ ہم سے زیادہ کے یہ اعتبار سے وہ نالج رکھتا ہے، کیونکہ ایکسیس ٹو نالج اب وہ اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کبھی یہ کلیم نہیں کر سکتے، آپ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، تو آپ کے سامنے ہزار چیزیں ہیں جس سے جو آپ کے تو وہ سوالات وہ ضرور وہ کر سکتا ہے، اور ایک اچھی کمیونیکیشن یا فروٹفل وہ سٹنگ جو کنسلٹیشن کے بغیر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو تعلیم کا ثمرہ ہے یا جو مقصد ہے وہ جو لیکچرز ڈیلیور کر رہا ہے، وہ جب تک بچوں کے کوسچنز اور ان کی پوری کھلے ماحول کے اندر، ادب کے دائرے کے اندر رہ کر ایک بھرپور ان کو موقع دینا، اور اپنے دل کی بات وہ جب کریں گے اور کرتے ہیں بچے، اور بچوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں اٹھتے ہوئے، پھر اگر ان تک جو ہے وہ ایکسیس وہ تب ہوگی کہ بچہ آج کا وہ سوال کرے گا ڈاکٹر صاحب، وہ کرے گا ایتھیزم سے ریلیٹڈ، وہ لاجیکل اور سائنٹیفک سیٹسفیکشن چاہتا ہے اپنے ریلیجیس میٹرز کے اوپر، جو ہمارے جو معاملات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے اوپر وہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان اچھا مسلمان وہ بننا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ اس نے وہی قصے کہانیاں پڑھانی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر وہ کنونس ہو اور اس کو دل سے وہ قبول کرے، بجائے طور پر اس کے دل کے اندر دین سے نفرت اور بڑھے گی۔